بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ رفع دین کے منکر جو ہیں وہ صرف حنفیہ ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں برصغیر پاک و ہند میں پائے جاتے ہیں، باقی پوری دنیا جو ہے اور باقی تمام ائمہ وہ رفع دین کے قائل ہیں۔ حالانکہ یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ تعجب ایسے لوگوں پر ہے جنہوں نے کام دین کا کرنا ہے، حدیث پھیلانی ہے لیکن جھوٹ بولنا ہے صاحب۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے المدونہ، ٹھیک ہے، یہ شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ المدونہ معروف ہے، تمام اہل علم جانتے ہیں کہ امام مالک کتاب ہے۔ یہ یہاں پر عنوان ہے رفع الیدین فی الرکوع والاحرام۔ قال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں رفع الیدین نہیں جانتا، یعنی میں اس کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، نماز کی تکبیرات میں، نہ فی لا فی خفض، نہ کسی جھکتے وقت، ولا فی رفع، نہ کہیں سے اٹھتے وقت، یعنی نہ رکوع میں جاتے وقت، نہ رکوع سے اٹھتے وقت، نہ سجدے میں جاتے وقت، نہ سجدے سے اٹھتے وقت، جہاں بھی اٹھنا بیٹھنا ہے کہیں بھی رفع یدین کا میں قائل نہیں ہوں۔ الا فی افتتاح الصلاۃ، مگر افتتاح صلاۃ کے وقت، یعنی تک جب نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر احرام بھی کہتے ہیں، تحریمہ بھی کہتے ہیں، یرفع یدیہ شیئا خفیفا، تھوڑا سا رفع یدین کر لے، ہاتھ اٹھا لے۔ والمرأۃ فی ذلک بمنزلۃ الرجل، اور عورت بھی اس معاملے میں، اس حکم میں مرد کی طرح ہی ہے۔ ابن قاسم کہتے ہیں وکان رفع الیدین عند مالک ضعیفا، عند مالک ضعیفا، کہ رفع یدین امام مالک کے نزدیک ضعیف ہے، الا فی تکبیرۃ الاحرام، سوائے تکبیر احرام یعنی تکبیر تحریمہ کی، جو نماز کے شروع میں ہوتی ہے، جس کے حنفیہ بھی قائل ہے۔ تو یہ بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ امام مالک رفع یدین کو تکبیر تحریمہ کے علاوہ ضعیف کہتے تھے۔ تو یہ ایسی پوسٹیں بنانا مجھے ایک دوست نے دکھائی کہ تمام ائمہ جو ہے ایک طرف ہیں، سب رفع یدین کے قائل ہیں، اور سوائے امام ابو حنیفہ کے یہ صرف ایک اکیلے یہی منکر ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، امام مالک جو ہے وہ بھی رفع یدین کے قائل نہیں ہے۔ اور میں نے خود ذاتی طور پر حرم شریف میں مالکیہ سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ رفع یدین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے، اور میں نے ان کو دیکھا بھی ہے نہیں کرتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری میں جو رفع یدین کی روایت ہے وہ بھی امام مالک سے ہی ہے۔ یہ حدیث نمبر 735 ہے بخاری شریف کی، اوپر دیکھ لیں، صحیح البخاری، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 735۔ اس کے راوی دیکھیں، عبداللہ بن مسلمہ ام مالک، یعنی جو رفع یدین کی حدیث یہ دے کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں ہے رفع یدین ہے، حنفیہ نہیں مانتے، یہ حدیث کے منکر ہیں، تو وہ روایت ہے کس سے؟ امام مالک سے، ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر 735 اور راویوں سے بھی ہے، لیکن یہ امام مالک سے بھی ہے۔ اور خود آپ نے یہ مدونہ میں دیکھا ہے، امام مالک خود اس رفع یدین کے قائل نہیں ہے۔ یہ دوسرا مدونہ نکل آیا، یہ امام مالک خود رفع یدین کے قائل نہیں ہے، ان کا مذہب ہی نہیں ہے رفع یدین، تو اس کو ضعیف کہتے تھے۔ تو جو رفع یدین کی روایت امام مالک سے آ رہی ہے، امام مالک خود اس روایت کے قائل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس روایت میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اس روایت کو عمل کے حوالے سے اس میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، یا جو بھی تعویل ہے اس میں، وہ اس کو امام مالک خود بھی اس پر عمل کے قائل نہیں ہے۔ تو یہ صرف پروپیگنڈا ہے کہ جی حنفیہ جو ہے نا وہ قائل نہیں ہے رفع یدین کے، باقی ساری دنیا رفع یدین کے قائل ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وہ ضرور رفع یدین کے قائل ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ہاں لوگ رفع یدین کرتے ہیں اس کے امام شافعی بھی قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک رفع یدین کے جو مواقع ہیں وہ اور ہیں، اور یہ جو لوگ یہاں ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں یہ اور ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر کبھی کوئی چھوٹی ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس وقت صرف یہی دکھانا تھا کہ جو بخاری میں روایت امام مالک کی ہے، خود راوی اس حکم کا قائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دین کا کام کرنے والے ہیں،
جنہوں نے لوگوں کو حدیث پر لانے کی محنت کرنی ہے اور وہ چاہتے ہیں لوگ حدیث پہ ہیں، تو کم از کم سچ بول کر لوگوں کو حدیث پہ لائیں، جھوٹ بول کر نہ لائیں، پروپیگنڈا کر کے صالحین کے خلاف کیچڑ اچھال کر، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔